کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ سود. اور جس کو مفکر ہے پاکستان علامہ اقبال نے جو کہا، از ربا آخر چمی زائد فتن، کس نہ داند لذت قرض حسن. اس سود کے بطن سے کیا چیز پیدا ہوگی؟ یہ ام الخبائث ہے. اس سے تو خبائث ہی وجود میں آئیں گے، فتنے ہی وجود میں آئیں گے. اگلی آیت، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب بخل سے کام لیا. وتولوا، پیٹھ موڑ لی، وہم موردون، اعراض کیا. یہ وعدہ خلافی کی اب سزا کیا ہے؟ اگلی آیت میں، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. یہ سزا ہے آج جو امت مسلمہ پاکستانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا چکی ہے. نفاق. پہلا نفاق، نفاق باہمی. ہم ایک قوم ہوتے تھے، اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکے ہیں. وہ ایک قوم کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. اب تو عصبیتیں ہیں، صوبائی عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، علاقائی ہیں، لسانی ہیں، پھر مذہبی اختلافات ہیں، اور ان کی تلخی ہے. کہاں ہے وہ قوم؟ نفاق باہمی. سب سے پہلا نفاق باہمی 1971 میں 2 لخت ہوا پاکستان. تاریخ کی عظیم ترین ہزیمتوں میں سے ایک وہ تھی. اندرا گاندھی نے کہا، وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا ہے، اور ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال کے اندر غرق کر دیا ہے. 93,000 مسلمان ہندوؤں کا قیدی، پرزنرز آف وار. 93,000. ہمارا کتنا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا تھا. ہمارے جو پھر بہرحال تھا وہ پاتال کو آ چکا تھا. وہ تو میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت زیادہ ہو گیا ہے. تو پاکستان اسی وقت ختم ہو سکتا تھا، اس لیے کہ مغرب پاکستان پر بھی سارے ہمارے ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے. سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا. صرف ایک ٹکا خان ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تھا سلیمان کی ہیڈ ورکس میں. بس ایئر فورس ہماری پیرالائز ہو چکی تھی. وہ تو اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دینی تھی. چھوٹا عذاب دکھایا تھا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ شاید کہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، لوٹ آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. معلوم ہوا قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث بھی تھیں جن میں یہ پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی. ٹیبلز ول بی ٹرنڈ. ابھی جو ہو رہا ہے وہ یقیناً جو ہے اور حالات خراب سے خراب تر بھی آئیں گے. ابھی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، لیکن ان دی لانگ رن دی ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور ہوگا. تو اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 2 عظیم شخصیتیں مسلمانوں نے ہند کے اندر پیدا ہوئی. ان دونوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کو فاؤنڈرز آف پاکستان. ایک علامہ اقبال جو مفکر، فلسفی، دانشور، شاعر، اور دوسرے مسٹر ایم اے جناح. میں وضاحت کر دوں کہ میری تقریر کے اس حصے میں لفظ قائد اعظم استعمال نہیں ہوگا. قائد اعظم وہ بعد میں بنے. ایک طویل عرصے تک وہ مسٹر ایم اے جناح تھے. اس کی میں کچھ تھوڑی سی تشریح ابھی آپ کے سامنے کر دوں گا. تو اس دور کے حوالے سے جب بات ہوگی تو میں مسٹر جناح یا مسٹر ایم اے جناح کہوں گا، قائد اعظم نہیں.
تو دوسری طرف مسٹر احمد جناح تھے جو بیرسٹر تھے، وکیل تھے، اور ساتھ ہی ایک سیاسی کارکن بھی تھے۔ ان کی شخصیتوں کے بعض پہلو جو ہے بہت دلچسپ ہے، بہت مختصر میں اس کا اشارہ کر رہا ہوں۔ دونوں بہت ہی یوں سمجھیے کہ قریبی ہم عصر۔ علامہ اقبال جو ہے مسٹر جناح سے صرف 10.5 مہینے چھوٹے تھے۔ جناح صاحب کی پیدائش ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو، اور علامہ اقبال کی 9 نومبر 1877 کو، 10.5 مہینے کا فرق ہے۔ مقام جو ہے پیدائش کا اقبال کا تو طے ہے سیالکوٹ، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جناح صاحب کے مقام پیدائش کے بارے میں اگرچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کراچی، لیکن حیدرآباد سندھ میں یونیورسٹی کے ساتھ ملحق ہے انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی۔ وہاں کے محققین کا فیصلہ ہے اور تحقیق کے بعد کہ وہ جھرک ایک مقام ہے ٹھٹھا کے قریب، وہاں پیدائش ہوئی تھی۔ بہرحال اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے، کوئی دلچسپی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک البتہ بات ذرا دلچسپی کی بھی ہے، علامہ اقبال کے بارے میں معلوم ہے ان کا پس منظر خاندانی جو تھا وہ کشمیری پنڈت، کوئی اختلاف نہیں۔ احمد جناح کے پس منظر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ وہ اسماعیلی کھوجے تھے، لیکن مجھے ایک عجیب اقتباس ملا ہے، یہ 1964 میں آپ بیتی نمبر شائع کیا تھا ماہنامہ نقوش نے 1200 صفحے کا۔ اس میں تمام مشاہیر کی زندگی کے حالات ان کے اپنے تحریر سے یا اپنے قول کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے جمع کیے گئے۔ اس میں مسٹر جناح کا قول یہ ہے کہ میں اصل میں منٹگومری کے علاقے کے راجپوت ایک خاندان کی نسل سے ہوں۔ اس میں ان کا قول سنا دیتا ہوں، میرے پاس اس کی یہ فوٹو سٹیٹ موجود ہے۔ میں پنجابی راجپوت ہوں، کئی پشتیں گزری، میرے ایک جد کاٹھیا واڑ چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک خواجہ لڑکی سے شادی کر لی تھی اور انہی کے خاندان میں مل گئے تھے۔ اس وقت سے ہم لوگ کھوجوں میں شمار ہونے لگے۔ میرے وہ جد جو کاٹھیا واڑ چلے گئے تھے ضلع منٹگومری کے رہنے والے تھے۔ اب اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ بات قائد اعظم کے منہ سے اس وقت نکلی جب نواب صاحب باغپت نے کہا کہ آپ کا خاندان تو تجارت پیشہ ہے، پھر آپ میں یہ گھن گرج کہاں سے آئی؟ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ میں اصل میں اسماعیلی کھوجا نہیں ہوں، بلکہ میری رگوں میں جو خون ہے وہ راجپوت کا ہے۔ اور اس کے راوی ہے صغیر احمد عباسی، پرائیویٹ سیکریٹری نواب صاحب چھتاری۔ بہرحال یہ ایک دلچسپی کی بات تھی اور کوئی اہمیت اس کی خاص نہیں ہے۔ البتہ ایک اور بات جس کی اہمیت ہے، علامہ اقبال کے خاندانی اثرات میں مذہبی روح، مذہبی جذبہ جو ہے وہ بڑا گہرا تھا۔ ان کے والد شیخ نور محمد صوفی مزاج بزرگ تھے، نماز روزے کی پابندی والی معاملہ تو تھا ہی 100%، لیکن ان کا مزاج صوفیانہ تھا۔ والدہ بہت نیک۔ پھر ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے جس ماحول میں ہوئی ہے، علامہ میر کاشمیری بہت بڑے عالم، بہت بڑے جو ہے مدرس، ان کا فیض حاصل ہوا ہے۔ تو یہ اقبال کی تربیت کے اندر، ابتدائی تربیت کے اندر مذہب کا حصہ کافی تھا۔ ایسی کوئی چیز محمد علی جناح کے معاملے میں ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جناح پونجا ان کے والد تھے اور ایک عام درجے کے کاروباری تھے، چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، لیکن اس میں شک نہیں کہ ذہانت، فطانت، محنت، مشقت میں محمد علی جناح بہت آگے تھا، بہت آگے تھا۔ اس نے 16 سال کی عمر میں میٹرک تو کیا، لیکن پھر ذرا غور کیجئے 20 سال کی عمر میں انگلستان سے بیرسٹری کر کے واپس آ گیا۔ 20 سال کی عمر میں، اور آتے ہی پریکٹس شروع کی کراچی میں۔ کراچی میں پریکٹس نہیں چل سکی، جمی نہیں، تو پھر چلے گئے بمبئی، اور بمبئی میں ان کی پریکٹس جو ہے وہ جم گئی۔ اب یہاں سے معاملہ جو آگے کا ہے وہ بہت اہم ہے۔ محمد علی جناح کا مزاج بنیادی طور پر سیکولر اور نیشنلسٹ تھا۔ چنانچہ 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی ہے